السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں جدید داخلہ لینے والے طلبہ کرام کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے آن لائن کس طرح سے فارم فل کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ سب اسی ویڈیو میں آپ لوگ جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی ویب سائٹ پر جانا ہے۔ ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ کو ایک اشتہار جو ہے وہ پاپ اپ ہوگا۔ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد جب آپ اشتہار دیکھیں گے تو اس میں یہ تمام تفصیلات ہیں، آپ سمپل اس پر کلک کیجئے اور اس میں آپ کو آن لائن فارم پر کرنے کی تاریخ نظر آئے گی، جس میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 16 اپریل 2024 بمطابق 7 شوال المکرم 1445 ہجری۔ تو یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور مزید تفصیلات جو ہیں وہ کیو آر کوڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو لنک دیا گیا ہے اس کو بھی آپ اپنے گوگل میں جب ٹائپ کریں گے تو یہ تمام تفصیلات اس میں آ جائیں گی۔ آپ نے آن لائن داخلے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو لنک دیا گیا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس طرح سے ونڈو آپ کے سامنے کھل جائے گی اور اس میں بنین کے لیے الگ داخلہ فارم ہے اور بنات کے لیے الگ ہے۔ ہم بنین کا جو فارم ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ہمارے سامنے ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ تعلیمی سال 1445 اور 46 ہجری کے لیے جو ہے داخلہ ہے، اور اس میں اس کی جو ابتدائی فارم کی تاریخ تھی وہ بروز منگل 26 مارچ 2024 کو، جو کہ بمطابق 15 رمضان المبارک 1445 ہجری تھا، اس وقت یہ فارم آن لائن کیا گیا تھا، اور اب اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 16 اپریل 2024 ہے، جو کہ 7 شوال المکرم 1445 ہجری، اب سے 2-3 دن بعد جو ہے یہ فارم پھر اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مزید کچھ وضاحت بھی یہاں دی گئی ہے کہ جو امتحان ہوگا، مرکز ہوگا، وہ کورنگی میں ہی ہوگا، جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا مرکز ہے، اور نانک پاڑا یا بیت المکرم یا پھر کسی دوسرے شہر میں اس کا انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلہ کارروائی کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ نے آن لائن رجسٹریشن کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ہے بروز منگل 16 اپریل 2024، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں کوائف کی چیکنگ ہوگی، اور یہ ہوگا 17 یا 18 اپریل تک۔ اس وقت تک یہ سب کچھ ہو جائے گا، کوائف کی چیکنگ ہو جائے گی اور رقم الجلوس کا اجراء ہو جائے گا، جو کہ کسی بھی درجے میں اہل ہوں گے اور شرائط پر پورے اتر رہے ہوں گے، ان طلباء کے لیے امتحان کی تاریخ دے دی جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں تحریری امتحانات ہوں گے، جس کی ڈیٹ یہاں دی گئی ہے۔ اعدادیہ سال اول سے لے کر درجہ دورہ حدیث تک کے جو طلباء ہیں ان کو بروز ہفتہ 20 اپریل 2024 کو تحریری امتحان دینا ہوگا، جو کہ 11 شوال المکرم بن رہا ہے 1445 ہجری۔ اور اسی طرح تخصصات کے جو طلباء ہیں جو خواہش مند ہیں تخصصات میں داخلہ لینے کے، تو ان کے لیے جو ہے جمعرات 25 اپریل 2024 کو، جو کہ 16 شوال المکرم 1445 ہجری بن رہا ہے، اس کو تحریری امتحانات ہوں گے۔ اس کے بعد جو طلباء اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ چوتھے مرحلے میں اپلیکیبل ہوں گے، کیپیبل ہوں گے چوتھے مرحلے میں جانے کے، اور ان کے لیے جو ہے ایک بطاقہ یعنی کارڈ جاری کیا جائے گا تقریری امتحان کے لیے، اور اسی طرح تجوید کا جائزہ ہوگا اور طبی معائنہ ہوگا۔ تو یہ ہوگا تقریباً، بلکہ یقیناً بروز پیر 22 اپریل 2024 کو انشاءاللہ العزیز، جو کہ 13 شوال المکرم 1445 ہجری بن رہا ہے۔
تو یہ جو ہے مختلف مراحل ہوں گے داخلے کے. اب یہاں پر مزید بھی آپ کو تفصیلات دی گئی ہیں کہ شرائط کیا کیا ہیں ہر درجے میں داخلے کی. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے مطلوبہ درجہ ہے اور شرط اہلیت ہے، یہ اس کے سامنے لکھی گئی ہے. تو ہر درجے کی الگ الگ جو ہے وہ شرائط ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ عالمیہ السنۃ الثانیہ دور حدیث میں داخلے کی کیا کیا شرائط ہیں، تو وہ یہ ہیں کہ وفاق المدارس یا کسی مستند دینی درسگاہ سے عالمیہ سال اول کے امتحان میں ممتاز درجے میں کامیاب ہونا ضروری ہے. اگر آپ دور حدیث کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو سابعہ میں وفاق المدارس یا کسی بھی دینی درسگاہ سے عالمیہ سال اول کا جو امتحان ہے وہ آپ نے ممتاز درجے میں پاس کیا ہو تو آپ آئیے، ورنہ اس کے علاوہ یہاں کوئی سفارش اور کسی قسم کی پھر گنجائش نہیں ہوتی، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. تو یہ دیکھ لیجئے گا. دوسرا یہ کہ میٹرک پاس ہونا بھی لازم ہے. بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دور حدیث کا امتحان ہے، کوئی اولا کا نہیں ہے جس کے لیے میٹرک شرط ہو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ میٹرک پاس ہونا لازم ہے دور حدیث کے، اور اسی طرح سے تمام جتنے بھی درجات ہیں ان کے امتحانات کے لیے. میٹرک پاس نہ ہونے والے ممتاز طلبہ کو داخلہ امتحان میں کامیاب ہونے پر داخلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی جامعہ کی سند میٹرک میں کامیابی پر موقوف ہوگی. ہاں، یہ شرط انہوں نے رکھ دی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر کسی نے میٹرک نہیں کیا تو ہم ان کو، اگر وہ داخلہ امتحان میں بیٹھ جائیں گے اور داخلہ ہونے کے بعد وہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں تو لیکن ان کو دور حدیث کی سند اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک وہ میٹرک نہیں کریں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ میٹرک جو ہے وہ لازمی شرط ہے. تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تمام درجات میں میٹرک شرط کا جو ہے ایک شرط ہے وہ لگائی گئی ہے. یہ دیکھیے ہر اس میں جو ہے میٹرک لازمی شرط ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے جو ہے یہ مختلف درجات کے جو ہے وہ شرائط اور اس کے جو اہلیت ہے وہ ساتھ دی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں داخلہ کارروائی کے دوران جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. سب سے پہلے جو ہے آن لائن، جو کہ بہت ضروری ہے، آن لائن رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ اسی صورت میں آپ پیش کر سکیں گے جب آپ نے فارم آن لائن فل کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ تصویریں ہیں، شناختی کارڈ ہیں، اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. یہاں پر اگر 18 سال یا اس سے اوپر کے عمر کے لوگ ہیں تو وہ اصل شناختی کارڈ ساتھ لائیں، کچھ تصویریں ساتھ لائیں. اگر اس سے کم کے ہیں تو وہ فارم بے ساتھ لے کر آئیں. اس طرح کی کچھ تفصیلات یہاں پر درج ہیں، یہ اچھے سے دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ جو ہے یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم دور حدیث میں داخلے کے لیے آ رہا ہے تو تحریری امتحان میں کیا کیا کتابیں شامل ہوں گی، تقریری میں کیا کیا پوچھا جائے گا. تو یہ بھی تمام تفصیلات یہاں پر درج ہیں بڑی تفصیل سے. جدید داخلے کے لیے تقریر و تحریر امتحانات کی کتب، تحریری امتحان کی کتب کی تفصیل، مطلب جس میں امتحان لیا جائے گا، تو وہ کیا کیا ہوں گے. جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں. دور حدیث کے طلباء کے لیے ضروری ہے، یہ کتب ہیں، یہ لکھی گئی ہیں یہاں پر، اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ ساری کتب ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی وضاحت ہے کہ صرفی اور نحوی عبارت سے درست پڑھنے کی صلاحیت ہو، اور تقریری امتحان میں عربی انشاء کا امتحان بھی لازمی طور پر ہوگا. عربی انشاء مطلب کریٹیو رائٹنگ، عربی میں تحریر لکھ سکتے ہوں، اور اسی طرح سے خوش خط بھی لکھ سکتے ہوں، خوش خطی بھی لازمی ہے. تو یہ تفاصیل ہیں، یہ ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے گا. اور ہر اس میں جو ہے تقریری امتحان کا الگ سے کالم بنا ہوا ہے. ہم اگر دور حدیث کو دیکھیں تو جمال القرآن اور جز امہ کا حفظ جو ہے یہ لازمی ہے اور اس کا امتحان ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد قدیم طلباء کے لیے کچھ ہدایات ہیں یہاں پر، وہ بھی ساتھ دیکھ لیجئے گا. اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ داخلہ فارم کیسے فل کیا جائے گا. تو یہ رائٹ کارنر پر یہاں پر داخلہ فارم ہے، اس پہ آپ کلک کیجئے گا. اس میں